وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کو اچھی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس ویڈیو میں بوقت نکاح دلہا اور دلہن کو کلمے پڑھوانا اور قبولیت کے متعلق بیان کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ سب سے اول تو یہ جان لیں کہ نکاح تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور اسی لیے تو پیغام پہنچایا ہے اپنے امتیوں تک اللہ کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات، شافی محشر، ساقی کوثر، اولین و آخرین کے رسول، حسن اخلاق کے پیکر، تاجدار بطحہ، امام الانبیاء، سرور کائنات، نبی الامی، خاتم الرسل، تاجدار عرب والعجم، محسن انسان، غمخوار امت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ سامعین کرام، نکاح میں گواہ اور ایجاب و قبول ضروری ہے، اور مہر بیوی کا حق ہے بالاتفاق۔ اگر بلا مہر کے بھی نکاح کر دیا جائے تو بھی مہر ادا کرنا لازم ہے، اور ایسی صورت میں مہر مثل دلایا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر نکاح میں گواہ نہ ہوں تو نکاح ہوگا ہی نہیں، اور گواہ بھی کم از کم 2 دیندار شخص ہوں، یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ اس کے علاوہ نکاح میں قبولیت اتنی آواز سے ہو کہ گواہ بخوبی سن لیں۔ بعض مرتبہ دیکھا گیا دلہا قبولیت کو اشارے سے کرتا ہے، یا اتنی آہستہ سے کرتا ہے کہ نکاح پڑھانے والا ہی سن سکتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اگر کہیں ایسی نوبت آ جائے تو بآواز بلند قبولیت کرائیں، یہی دلہن کے لیے بھی ہے۔ البتہ اگر عورت کا پہلا ہی نکاح ہے تو اجازت کے وقت اس کا رونا، خاموش رہنا یا ہنسنا بھی اس کی قبولیت اور اجازت ہی سمجھی جائے گی۔ رہی 3 مرتبہ قبولیت، بعض لوگ دلہا سے 3 مرتبہ قبولیت کراتے ہیں اور اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، صرف 1 مرتبہ کی قبولیت نکاح ہونے کے لیے کافی ہے۔ بعض جگہ دلہا و دلہن سے کئی کلمے پڑھوانے کو بھی لازم اور نکاح کا جز سمجھتے ہیں، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ البتہ اگر حالات کی نزاکت سے ایسا محسوس ہو کہ ممکن ہے کہ دلہا یا دلہن نے نادانستہ ایسے الفاظ کہہ دیے ہوں گے جو کلمات کفر ہوں، تو ازرو احتیاط کلمہ پڑھوانے میں مضائقہ نہیں، لیکن صرف 1 ہی بار کافی ہے، لیکن اس پر لوازمات کی ممانعت ہے۔ سامعین کرام، جب کسی غیر مسلم کو اسلام کے اندر داخل کرنے کی نوبت آتی ہے تو اس کو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت ہی پڑھاتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس موقع پر کئی کلمے پڑھوانے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ تو خیر، اگر ایسی نوبت سمجھیں تو کلمہ شہادت پر ہی اکتفا کر لیا کریں، اور جو باتیں میں نے بیان کی ہیں ان کے متعلق فتاویٰ بھی اسکرین پر لگا چکا ہوں، آپ بخوبی پڑھ اور دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ دلہا دلہن کے سامنے رجسٹر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ رجسٹر پر دستخط کر دیتے ہیں۔ زبان سے کچھ نہیں کہا جاتا، کچھ نہیں کہلوایا جاتا۔ تو صرف دستخط کرا لینے سے نکاح درست نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے کہنا، زبان سے کہلوانا ضروری ہے۔ سامعین و سامعات،
نکاح کے لیے بہتر اور افضل اور مسنون یہ ہے کہ مجمع عام میں کیا جائے اور پہلے خطبہ نکاح پڑھا جائے، اس کے بعد میں ایجاب و قبول کرایا جائے۔ اگرچہ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنے سے نکاح ہو جائے گا، لیکن افضل کے خلاف ہوگا۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ یا کسی بھی نماز کے بعد سب کی موجود، ساتھ یہ کہ عورت کا مہر مقرر کرنا بھی ایک لازم چیز ہے، لیکن حیثیت سے زیادہ مہر مقرر کرنا یہ شریعت میں تجاوز ہے، اور بہت ہی کم مہر مقرر کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ ویسے شریعت میں کم سے کم مہر کی مقدار تقریباً 4.25 تولہ چاندی ہے، اور مہر فاطمی کی مقدار تقریباً 154 تولے چاندی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دلہا کی حیثیت کے اعتبار سے مہر مقرر ہو تاکہ وہ اس کو بر وقت اور بآسانی ادا کر سکے، کیونکہ مہر ادا نہ کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے اور یہ بحیثیت قرض بھی ہے۔ اگر اس دنیا میں ادا نہ کیا تو آخرت میں نیکیوں کے ذریعے سے ادا کرایا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہاں کی ادائیگی انتہائی مشکل اور دشوار ہوگی۔ لہٰذا جو لوگ مہر معاف کرانے کے چکر میں رہتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور ساتھ ہی یہ کہ دنیاوی رسومات سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ نکاح تو اپنی دینداری دکھلاتے ہوئے کسی جلسہ یا اجتماع میں کراتے ہیں، لیکن بعد میں تمام دنیاوی رسومات کو دل کھول کر انجام دیتے ہیں۔ یہ سراسر نادانی اور گمراہی کی بات ہے۔ جس طرح ہم نے بلا رسم علماء کی موجودگی میں مجمع عام میں نکاح کرایا ہے، اسی طرح رسومات سے بچتے ہوئے سادگی سے رخصتی بھی کریں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ امید ہے کہ عمل پیرا ہو کر عند اللہ ماجور ہوں گے۔ آخر میں مؤدبانہ گزارش یہ کہ جب آپ اپنے لیے بارگاہ الہی میں دست دعا دراز کریں، بارگاہ خداوندی میں کریا جاری کریں، مجھ گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل فرما لیا کریں۔ جزاکم اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔